ہم اہل سنہ و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے عقائد اور ہماری گھٹی کے اندر اسلام نے ہمیں یہ شامل کیا ہے کہ ہم جس طرح اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین سے بھی محبت اور عقیدت کا دامن اسی طرح رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تو یہود 10 محرم الحرام کو یہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم 10 محرم کو بڑی باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہود کے جو وہاں کے علماء تھے انہوں نے بتایا جی کہ 10 محرم کو چونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے، اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور سمندر نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو راستہ دیا تھا، اور فرعون سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چھٹکارا عطا کیا، تو اس شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود کی بنسبت ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر اللہ کے اس انعام کے شکر ادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 9 کو بھی رکھنا چاہیے اور 10 کو بھی رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں 2 دن جو ہے وہ 9 اور 10 کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کو بھی اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھا، اور عاشورہ کے دن کی جہاں اور فضیلتیں تھیں وہاں ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم، فرقان مجید، جتنی بھی آسمانی کتب گزری ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، ان تمام آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے قرآن، اور قرآن کریم فرقان مجید جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہیں اور ان کی جو نافرمانیاں ہیں اور ان پر جو عذاب ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور جو انبیاء کرام پر انعامات، اکرامات اور عطائیں ہوئی ہیں قرآن ان کو بھی بیان کرتا ہے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روحانی تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ ہے، یہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی سب سے بڑے جو مبشر تھے، سب سے بڑی جو خوشخبری دینے والے تھے، اور دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا سب سے پہلے عوام کے اندر جس اہتمام اور انصرام کے ساتھ اعلان حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، یہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی سب سے بہترین خوشخبری اور اعلانیہ خوشخبری دینے والی جو ذات ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے سب مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ انجیل کے اندر، انجیل مقدس جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے اندر اللہ نے ان کو خوشخبری دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتا دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہر احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی، اب اس کے بدلے میں قرآن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے پورے لمحات کو بیان کرتا ہے۔ ابھی میرے سامنے جو سورہ پاک ہے یہ 16واں سپارہ ہے اور سورہ مریم ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 23 نمبر آیت ہے۔ اب اس آیت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ
فَأَجَاءَهَا الْمُحَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا کہ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جس وقت حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، جب حضرت مریم جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی، اور اس کی میں نے کیفیت اور اس کا بیان میں نے اس سے پہلے بیان میں کر دیا، صرف اس میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن بیان کرتا ہے اس آیت کے اندر کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت شروع ہوا، تو جس پیدائش کے وقت جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جس وقت عورت کو پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر درد ذہ کہتے ہیں۔ تکلیف دے درد، یعنی بچے کے پیدا ہونے کی جو تکالیف ہیں، جو درد ہیں، اس درد کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم کو درد ذہ شروع ہوا، ولادت کا جو درد ہوتا ہے وہ درد شروع ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ ایک کھجور کے ایک درخت کی طرف چلی گئی، وہ کھجور کے ایک درخت کی طرف الگ چلی گئی، ایک علاقے کے اندر چلی گئی، گاؤں میں چلی گئی، وہاں پر لک دک صحرا تھا، بالکل سایہ نہیں تھا، ہر طرف جو ہے وہ ریگستان ہی ریگستان تھا۔ اس کے بیچ میں ایک درخت تھا، خشک درخت تھا کھجور کا۔ اس درخت کے نیچے آپ چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہاں پر پردہ کرا دیا، اور وہاں پر حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو جس وقت وہ آپ کو تکلیف ہوئی تو حضرت مریم کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی میں لوگوں کے سوالات کا کس طرح جواب دوں گی، لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گی، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ وہ تو پاک دامن ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تو وہ اس تکلیف کے دوران آپ نے فرمایا کہ قالت، حضرت مریم نے کہا یا لیتنی مت، کاش کہ میں یہ وقت دیکھنے سے پہلے مر ہی جاتی۔ جیسا کہ کسی عورت کو یا کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو یا وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہے تو اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل آتے ہیں۔ اور قبل ھذا وقت، پھر آگے فرمایا کہ کنت نسیا منسیا، کہ شاید میں کوئی بھولی بصری ہو جاتی، کسی کے خیال میں بھی نہ آتی۔ تو اس طرح کی یعنی ان کے اندر طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا بند قدوس اسی طرح چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا نبی ہوگا، وہ پنگوڑے کے اندر کلام کرے گا، اور وہ جو ہے وہ اپنی پارسائی کو اور آپ کی پارسائی کو خود بیان کرے گا۔ اس پوری آیت کے آگے جتنا بھی مضمون آ رہا ہے، تقریباً 16 آیات ہیں، ان تمام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش۔ پھر اس درخت کو حضرت مریم نے ہاتھ لگایا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، تو وہ درخت پرانا درخت تھا، سوکھا ہوا درخت تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی برکت سے وہ درخت ہرا بھرا ہوا۔ نہ صرف ہرا بھرا ہوا بلکہ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تازہ اور بالکل تر و تازہ کھجوریں لگی۔ اور جب حضرت مریم، اور پھر آپ نے جبریل نے ان سے کہا کہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے یہیں پر آپ اپنا پاؤں ماریں تو یہاں سے اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے۔ آپ نے پاؤں مارا تو میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ریگستان سے، اور وہ جو خشک درخت تھا اس درخت کا اس کو ہرا ہو گیا، اور اس کے ساتھ تازہ تر و تازہ کھجوریں لگ گئی۔ حضرت مریم کہتی ہیں کہ 40 دن تک میں وہاں پر رہی۔ کتنے؟ 40 دن تک وہاں پر رہی۔ تو جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی تو میں خالی کھجور کے، یعنی کہ وہ ایک تو یہ ہوتا نا کہ جب درخت پر چڑھے اور چڑھ کے کھجوریں یا کوئی پھل ہو وہ توڑ کے نیچے لائے کرتے، ایسی کیفیت کی تھی۔ خالی مجھے جب بھوک محسوس ہوتی تھی، یا خالی بھوک ہی نہیں کرتے کہ کسی بھی چیز کے کھانے پینے کی مجھے طبیعت محسوس ہو، تو کہتی ہے میں خالی کھجور کے درخت کی طرف دیکھتی تھی، آنکھ کا اشارہ کرتی تھی تو وہ خوشہ کھجور کا تازہ آتا درخت سے ٹوٹتا اور آ کر میری گود میں۔
اور فرماتی ہیں کہ جس چیز کا مجھے کھانے کا دل کرتا کہ بھئی یہ چیز ہونی چاہیے، میں بس وہ کھجور منہ میں ڈالتی تھی تو اس کھانے کا، اس سوپ کا، اس طرح طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں اس کا ذائقہ مجھے اس کھجور میں اللہ عطا فرماتا۔ اچھا، یہ سلسلہ کہاں تک رہا؟ 40 دن۔ اب اس آیت جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سنی ہوگی، لیکن اس پوری آیت کو پڑھنے کے بعد، اس پورے رکوع کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس سے بڑے مسئلے حل ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کھانے کیوں مناتے ہو جی، کھانے کیوں پکاتے ہو، لنگر کیوں پکاتے ہو؟ اب بتائیں کہ اگر نبی کے میلاد پر کھانا کا اہتمام کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ خشک تانے کھجور کے خشک تانے سے تازہ کھجوریں کیسے پیدا نہ کرتے؟ اور یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، حضرت مریم کہتی ہیں کہ 40 دن تک میں وہاں رہی، ہر روز تازہ کھجوروں کا کوچا آ کر میری ناشتے کے ٹائم الگ، لنچ کے ٹائم الگ، ڈنر کے ٹائم الگ، اور مختلف ذائقوں کے اندر وہ اسی کھجور سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا۔ 40 دن تک مسلسل کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں ولادت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت مریم کو عطا کی ہیں، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کریم فرقان مجید کی جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ اسی سورت کا کی آیت نمبر ہے 24 نمبر آیت۔ فرمایا کہ جب جو ہے وہ حضرت مریم جو ہے وہ تھوڑی سی حالات واقعات دیکھ کے تھوڑی سی پریشان ہوئی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اسی درخت کے قریب نیچے سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز کس کی تھی؟ وہ حضرت جبریل نے آواز دی ہے، اور حضرت جبریل نے ان کو آواز دی اور ان سے کہا کہ لا تحزنی، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک نبی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، کوئی عورت پاس نہیں ہے، خاندان والے سارے پریشان ان سے چھپ کر وہاں گئی ہوئی ہیں، معاشرے سے چھپ کر گئی ہوئی ہیں، سوسائٹی سے چھپ کر گئی ہوئی ہے کہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، میں اور لوگوں کے سوالات کے میں کس طرح جواب دوں گا۔ لیکن جب وہاں پہنچی، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئی، تو اب حضرت جبریل نے کہا لا تحزنی، اے اللہ کی بندی، اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑنے والی، لا تحزنی، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وہاں سے جو ہے وہ قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تمہارے اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میٹھے پانی کی نہر کو جاری کر دیا۔ پھر آگے اسی آیت کے اندر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ جبریل سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف بلائیں، آپ اس کھجور کے درخت کو کیا کریں؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ، اس کو اپنی طرف بلائیے، آواز دیجئے، بِجِزِّ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کو اپنی طرف بلائیں۔ فرمایا جس وقت وہ کھجور کے درخت کو اپنی طرف بلاتی تو کیا ہوتا؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ عَلَيْكِ رُطَبًا جنیہ، کہ بس وہ ان کی آواز دینا ہوتی تھی تو رطبًا جنیہ، تازہ 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 کھجوریں اس درخت کے ساتھ مل جاتی۔ 40 دن تک خشک کھجور کا تنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر تازہ کھجوریں جو ہے وہ حضرت مریم کو دیتا رہا، میٹھے پانی کا چشمہ چلتا رہا، رزق کا اہتمام اللہ کرتا رہا۔ تو نبی کے میلاد پر کھانے کا اہتمام کرنا، نبی کے میلاد کے اوپر تر و تازہ کھانوں کا اہتمام کرنا، یہ سنت الہیہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 25 نمبر آیت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جس وقت کھجوریں تازہ لگ گئی تو اب اللہ نے فرمایا کہ جبریل سے کہ آپ مریم سے کہہ دیجئے فَكُلِي وَاشْرَبِي، فرمایا پکی ہوئی کھجوریں آپ کے سامنے موجود ہیں، اسے کھائیں، اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے آپ پانی کا چشمے سے آپ پانی پیتی رہیں، اور آپ بالکل غم نہ کریں آپ کا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ممکن ہے کہ قافلے گزریں،
اور قافلے گزرے تو لوگ طرح طرح کی آپ سے باتیں کریں گے، پوچھیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کسی کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ جب بھی آپ سے کوئی بات، کوئی بندہ کچھ کہے تو آپ نے کیا کہنا، فقولی، بس آپ اتنا کہہ دیں انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے رب کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ایک چپ کا روزہ ہوتا تھا، کیونکہ جب کہ بندہ یہ نظر مان لیتا تھا کہ میں نے اتنے دن کسی بھی دنیا کے بندے سے بات نہیں کرنی ہے سوائے اپنے خدا کے۔ تو فرمایا کہ حضرت مریم سے کہا کہ آپ ادھر آرام سے بیٹھیں، یہ تازہ کھجوریں ہر روز اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا لنگر چلتا رہے گا، آپ کھاتی رہیں، میٹھے پانی کا چشمہ آپ پیتی رہیں، آپ کے جسمانی ساری کمزوریاں، تکالیف اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور کر دے گا، کیونکہ رزق براہ راست اللہ نے پیدائش عیسیٰ پر بھیجا ہے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام پر یہ رزق آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ اس سے کھاتی رہیں، ایک بات۔ دوسرا، آپ کو کسی کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بچہ کدھر سے آیا، کس نے دیا، کیسے ہوا، اس کو چھوڑیے۔ کیوں؟ فرمایا جب بھی کوئی آپ سے کہے تو آپ نے بس اتنا کہہ دینا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے رب کے لیے جو ہے وہ چپ رہنے کے روزے کی جو ہے وہ نیت کی ہوئی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ یہ پورا عرصہ 40 دن تک جو ہے وہ رہا۔ 40 دن کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر جب آپ 40 دن کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنے بیٹے کو لے کر آپ چلیں مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ قرآن اس منظر کو بھی بیان فرماتا ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے کہ جب وہاں پہنچی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ اس کو بھی قرآن بیان فرماتا ہے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک، کہ اے ہارون کی بیٹی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی حضرت مریم، کیا اے ہارون کی بیٹی، تیرے باپ اور تیرا باپ تو مسجد اقصیٰ کا امام تھا، تو تیرا باپ تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ تو بغیر باپ کے بیٹا لے کر آ گئی ہے، یہ تو کہاں سے لائی ہے؟ پھر کسی ایک عورت نے جو ہے وہ، ایک مرد نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بازو شد ہو گیا اور اس کے دھڑ سے جان نکل گئی۔ کسی نے ان پر بات کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان گنگ ہو گئی، وہ اللہ نے ان کو گویائی سے محروم کر دیا۔ پھر سارے ڈر گئے، پھر سارے کہنے لگے کہ اچھا چلو ہم سارے چپ ہو جائیں، تو خود ہی بتا دے کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے۔ تو پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جس وقت ان کی عمر 40 دن تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 40 دن عمر تھی۔ تو حضرت فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن کریم سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 29، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت مریم نے ان سے کیا کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو کہا کہ یہ بچہ خود ہی بتائے گا آپ کو۔ آگے سنیے، آگے وقت فرمایا قالو، تو وہ جتنے مجمع لوگوں کا جمع تھا، یہ قالو یہ جمع کا صیغہ ہے کہ جتنے لوگ وہاں جمع تھے وہ سارے بایک آواز بول اٹھے کہ کیف نکلم من کان فی المہد، یہ بچہ کس طرح گل کر سکتا ہے؟ اتنے پنگوڑے بھی چاہیے، تو گود کا بچہ 40 دن اس کی عمر ہے، 40 دن کا بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ کیف نکلم، یہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ تو یہ تو بچہ ہے، کان فی المہد صبیہ، یہ تو جو ہے وہ گود والا بچہ ہے، 40 دن اس کی عمر ہے، جس طرح کہ آپ بتا رہی ہیں، یہ کیسے کلام کرے گا؟ بس ابھی انہوں نے تعجب کا اظہار ہی کیا تھا۔ تو آیت نمبر 30 کے اندر سورہ مریم کی اللہ فرماتا ہے قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بول اٹھے۔ کیا ہوئے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ماں کی گود سے بول اٹھے اور کیا کہا انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی۔ وجعلنی نبیا،
اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ 40 دن کے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کلام کی، اپنی والدہ کی پارسائی بیان فرمائی، اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، اور پہلا اعلان کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر جو ہے یہ آپ نے اعلان نبوت 40 دن کے تھے تو کیا، اور جو آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی، یہ اس کا اعلان بھی آپ نے کب کیا؟ جب آپ کی عمر 40 دن تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب عطا فرمائی؟ اس وقت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کتاب کا نزول کب ہوا؟ اعلان نبوت 40 دن کے تھے تو کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے نبوت دی ہے اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یہ اعلان کیا ہے۔ ابھی کتاب کا نزول، ابھی آپ پر انجیل کا نزول نہیں ہوا تھا، تو انجیل کا نزول آپ پر اس وقت ہوا جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک 13 ایئر ہوئی۔ کتنی؟ 13 سال جب آپ کی عمر ہوئی۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نابالغ بچہ، یہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی، اس وقت آپ بلوغت کے اندر داخل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انجیل مقدس کو آپ پر بطور کتاب نازل کیا۔ تو آپ پر جو آپ نے اعلان نبوت 40 دنوں میں کیا، اعلان کی انجیل 40 دنوں میں کیا، اور انجیل کا نزول آپ کے اوپر ہوا تو کب ہوا؟ 13 سال کی عمر تھی اور 18 رمضان تھا۔ انجیل رمضان میں نازل ہوئی، توریت جو ہے یہ بھی رمضان میں نازل ہوئی، زبور رمضان میں نازل ہوئی، قرآن کریم رمضان میں نازل ہوئی۔ یہ چاروں کتابیں جو ہیں یہ رمضان کی، چاروں آسمانی کتب رمضان کے اندر نازل ہوئی، اور 12 رمضان کو توریت، پھر اسی طریقے سے 6 رمضان کو زبور، 18 رمضان کو انجیل، اور لیلۃ القدر کو قرآن۔ یہ چاروں آسمانی کتب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یہ چاروں کی چاروں رمضان کے مقدس مہینے میں نازل ہوئی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ چاروں آسمانی کتب کب نازل ہوئی؟ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر۔ اب جب جو یہود تھے نا، اور جو زبور کے ماننے والے تھے اور توریت کے ماننے والے تھے، ان لوگوں نے توریت کے اندر اور زبور کے جو احکام تھے ان کے اندر غلط ملت کر کے اس کے احکام کو تبدیل کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے ذریعے پھر 13 سال کی عمر میں جب انجیل نازل ہوئی تو پھر آپ نے اعلان بلند کر دیا کہ یہ کام تم شریعت کے خلاف کر رہے ہو، یہ دین کے خلاف کر رہے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ جب انہوں نے یہود کے بڑے بڑے علماء جو اس دور کے اپنے بڑے بڑے ائمہ تھے ان کی جب انہوں نے تنقید شروع کی تو وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ یہاں سے دشمنی شروع ہوئی ہے، یہاں سے کیا ہوئی ہے؟ مخالفت شروع ہوئی۔ روایات کے مطابق 13 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام پر پہلا حملہ ہوا، اللہ نے ان کو وہاں سے بچا لیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے قرآن کریم بیان کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو کچھ چاہنے اور ماننے والے تھے نا، جو آپ کے صحابہ تھے، بڑے پکے تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو بالکل ان کی بعض تو وہ تھے کہ ان کے جسموں کو آروں سے چیر کر ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر کیا کیا؟ ایک دفعہ حملہ ہوا، دوسری مرتبہ پھر عیسیٰ علیہ السلام پیغام دین دیتے رہے، بتوں کی، شرک کی، کفر کی، اور جتنی جو ہے وہ اس دور کے اندر یہود نے جو ہے وہ خرافات کو پھیلایا ہوا تھا، بدعات کو پھیلایا ہوا تھا، دین اور شریعت کے خلاف جو احکام لوگوں کو پھیلا رہے تھے، ان تمام کی جب عیسیٰ علیہ السلام نے مذمت کی تو یہ سارے کے سارے آپ کے دشمن بن گئے۔ اور اب
اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا آگے. جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول قیامت سے پہلے بیان کیا تو اس میں نے سارے احوال بیان کر دیے تھے، لیکن آج صرف خلاصہ بس ابھی 2-3 منٹ میں اور آپ کے لوں گا، پوری آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ خاص مواقع ہوتے ہیں، ان مواقعوں کے اوپر ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. تو جب مخالفت شروع ہو گئی، مختلف قسم کے حملے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑا، دوسری جگہ سے ہجرت کر کے تیسری جگہ جانا پڑا، پھر آپ ایک مکان کے اندر تھے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر 34 ایئر تھی. کتنی؟ 34 سال آپ کی عمر تھی، جوانی کا پیک تھا. تو اس دور کا ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ یہود میں سے تھا. اس نے پھر اپنی فوج پیچھے لگائی ہے، کچھ جاسوس پیچھے لگائے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی ہے، اور فرمایا کہ جس طرح بھی ہو سکے عیسیٰ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو مارا جائے. تو وہ جو ظالم بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا داؤد بن بوزا. اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ داؤد بن بوزا اس کا نام تھا، ظالم بادشاہ تھا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. اس کے ساتھ یہود کے سارے علماء شامل تھے. اس کے ساتھ جو اس دور کے جتنے بڑے بڑے جو جاگیردار جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے جو طاقتور، اس دور کی جو طاقتور شخصیات تھی کہ بھئی ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ ہمارے لیے مصیبت بن رہا ہے. جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ چھوٹے سے تھے تو فرعون کے گھر میں آپ نے تربیت جو وہ آپ کی پرورش ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ 12 سال کی عمر تھی، سب سے پہلے بت خانے میں گئے اور وہاں پر سب بتوں کو کلاڑا لے کر توڑ دیا، اور ایک جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور وہ کلاڑا کیا اس کے گلے میں ڈال دیا. اور شام کو جب سارے جمع ہو گئے، شور پڑا یہ ان بتوں کو کس نے قتل کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی اس وقت. کیا تھی؟ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال تھی. ایک روایت کے مطابق 14 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 17 سال تھی. آپ اندازہ لگائیں، آج کل تو ہمارے نوجوان تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جوانی ہے، یہ جوانی تو انبیاء کی گزری ہے. عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کی عمر میں پہلا قاتلانہ حملہ، 34 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو محاصرہ کر دیا یہود نے. اور آپ کے ساتھ اس وقت 12 یا 17 افراد تھے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا. تو قرآن کریم فرقان مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا. جس وقت اس مکان کا محاصرہ کیا انہوں نے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے نا، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12 تھی اور ایک روایت کے مطابق 17 افراد تھے. 17. اچھا، وہ 17 کے 17 افراد جو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا. جس طرح کہ نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے جب ابو جہل اور کفار نے کیا کیا، مکان کا محاصرہ کیا نا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ میرے بستر پر تو لیٹ جا، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ میں وہ ننگی تلواریں لے کر دروازے پہ کھڑے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کی آیات پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پڑھ کے نا سے پھونک مار کے نا وہ مٹی جیسے ہی پھینکی نا، جتنے دشمن باہر کھڑے تھے سب کے سب پر غشی طاری ہو گئی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، حضور ان کے بیچ سے نکل کر چلے گئے، ان کو پتہ نہیں چلا. اسی طریقے سے اس ظالم بادشاہ نے جس کا نام داؤد بن بوزا تھا، اس نے فوج لگا دی کہ اس کمرے کے اندر عیسیٰ موجود ہیں، یہاں سے یہ بچنے نہ پائیں، ان کو قتل کیا جائے. قتل کرنے کے بعد پھر اس نے آرڈر جاری کیا کہ ان کے گلے میں ان کو سلیب کے ساتھ لٹکا کر ان کو چوراہے پہ لٹکایا جائے تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو دین کے خلاف ہوتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ منصوبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
خلاف بنایا گیا۔ اب جب چاروں طرف سے انہوں نے محاصرہ کر لیا تو عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس وحی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر اٹھائے گا، آسمانوں کی طرف بلا رہا ہے، لیکن آپ کے یہ جو حواری ہیں، آپ کے یہ جو جان نثار آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کی قربانی لگے گی۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ان تمام احباب جو 12 یا 14 کی صورت میں موجود تھے ان سے کہا کہ بھائی کسی ایک کی قربانی لگے گی، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، جو بھی میرے نام پر اپنی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرے گا اور میں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں، یہ گارنٹی میں اسے دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت اسی کے اندر ہے۔ تو قرآن کریم فرقان مجید اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو قرآن کریم فرقان مجید اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ پھر ان میں سے فرمایا کہ جو سب سے کم عمر تھا ایک نوجوان لڑکا، اچھا وہ جو جتنے 12 یا 18 افراد تھے نا، اللہ کی قدرت ان میں سے ہر ایک کے چہرے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا تھا۔ قرآن کریم بھی اس کو فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اور جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں رہے نبی پاک کے ساتھ، اور جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے نا تو اہل مدینہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان 2 شخصیتوں میں رسول اللہ کون ہے۔ ابوبکر صدیق کے چہرے میں بھی چہرہ رسول نظر آ رہا ہے۔ یہ باقاعدہ سیرت ابن حلبیہ کے اندر اور سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب حضور علیہ السلام کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر رہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ میری گود کے اندر تھا، اور میری نگاہیں صرف اور صرف روح مصطفیٰ کو دیکھتی، صرف اور صرف چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام کے چہرے سے نکلنے والا نور چہرہ ابوبکر میں جذب ہوتا تھا۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق مدینہ طیبہ پہنچے نا تو حدیث کے اندر آتا ہے مدینے والے مرد، عورتیں، بچے اپنے گھروں سے باہر چھتوں کے اوپر، روڈوں کے کنارے بچیاں تف لے کر کر رہی، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ رسول۔ وہ بچیاں ترانے پڑھ رہی تھی، لیکن کہتے مدینے والے جو لوگ تھے نا ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان 2 شخصیتوں میں رسول اللہ کون ہے۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی پاک نے اپنے رنگ میں اتنا رنگ دیا تھا کہ چہرہ ابوبکر میں بھی چہرہ رسول نظر آ رہا تھا۔ اسی طریقے سے وہ جو 17 یا 12 افراد عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہر وقت آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ ہماری جانے کے بعد کوئی آپ تک پہنچے گا، وہ پہلے ہمیں قتل کرے گا پھر آپ تک پہنچے گا۔ تو اب جب آسمانوں پر اٹھانے کا وقت آیا تو ان جتنے افراد تھے ہر ایک کی شکل جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مشابہ ہو گئی۔ اب جب یہود نے حملہ کیا تو ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں رسول اللہ کون ہے، ان میں اللہ کے رسول کون ہیں۔ تو جب ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تو پھر ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کون سے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سب سے پوچھا، جو سب سے چھوٹا تھا انہیں عمر میں، نوجوان، بعض روایات کے مطابق اس کی عمر 13 سال تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اس نے کہا جی کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو وہ جب اندر آئے نا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ قرآن فرماتا ہے بل رفعہ اللہ، اور فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، فرمایا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، وما صلبوہ نہ صلیب پہ لٹکایا گیا، ولکن شبہ لہ، ان کو شبہ پڑ گیا، وہ شبے میں پڑ گئے کہ ان ساروں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کون سے ہیں۔ تو انہوں نے وہ چھوٹا بچہ جو تھا نا ان میں سب عمر میں جو چھوٹا تھا، نوجوان خوبصورت نوجوان تھا، انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس کو سلیب پہ لٹکا دیا اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، نہ ان کو سلیب پہ لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہ، بلکہ ان کو کیا اس میں شبہ پڑ گیا، وہ پریشان ہو گئے کہ ان میں 17 بندے سارے کے سارے چہرے میں عیسیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، سب عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہیں، ان کو ہم کیسے جہل کر سکتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا کہ بل رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی شب میری عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا اولیہ بیان کیا خود۔ سرکار فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا میانہ قد تھا، آپ کی زلفیں آپ کے کندھوں تک لٹکی ہوئی تھی، آپ کا گندمی رنگ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میری جب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ کے بالوں سے اس طرح پانی لٹک رہا تھا، اس طرح پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے باہر نکلے۔ یہ حضور خود کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میری جب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا، ان کی زلفیں ایسی تھیں، ان کا قد ایسا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پورے سراپے کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا کہ سرکار نے خود سراپا عیسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے فتنے عروج پر ہوں گے، دجال کا ظہور ہوگا اور دجال کا ظلم پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، تو فرمایا کہ دجال کے خلاف اعلان جہاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امام مہدی کا ظاہر فرمائے، اور امام مہدی کے بارے میں بھی حضور نے فرما دیا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے، وہ حسنی سید ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا مدینہ پاک کے ان کے والدین مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، وہ 40 سال تک اپنی زندگی مدینہ طیبہ میں گزاریں گے امام مہدی، اور 40 سال کے بعد پھر جب دجال کا فتنہ اپنا عروج پر ہوگا تو فرمایا مدینہ طیبہ سے آپ حرم میں جائیں گے، مکہ شریف میں، تو فرمایا روئے زمین کے جو اولیاء کاملین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے نا، تو وہ دجال کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ حرم میں پہنچ جائیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا پوری دنیا میں دجال کا فتنہ اور اس کا ظلم داخل ہوگا، لیکن حرمین طیبین میں نہیں داخل ہوگا۔ فرمایا حرمین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، وہاں پر دجال کا داخلہ ممنوع ہے، اور ساری دنیا کے اولیاء اللہ جب حرم پہنچ جائیں گے تو فرمایا طواف کے دوران اولیاء اللہ حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے، پھر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر امام مہدی کے لیے فرمایا کہ ایک فوج خراسان سے آئے گی۔ خراسان کون سا ہے؟ یہ افغانستان ہے۔ خراسان کون سا ہے؟ یہ پرشین سٹیٹس ہیں، یہ سنٹرل ایشیا کے جتنے علاقے ہیں یہ اس وقت سارے کے سارے خراسان تھے، اس میں پاکستان شامل ہے، اس میں انڈیا شامل ہے، اس میں افغانستان شامل ہے، اس میں بنگلہ دیش شامل ہے، اس میں رشیا شامل ہے، اور اس میں ساری پرشین سٹیٹس شامل ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑی فوج وہاں سے آئے گی جو حضرت امام مہدی کے ساتھ کیا ہوگی، جہاں وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری فوجیں امام مہدی کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوں گی، فجر کا وقت ہوگا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دمشق کی مسجد کے مینارے پر نزول ہوگا، دوبارہ زمین پر۔ جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو عمر کتنی تھی؟ 34 سال، اور جب دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی ان کو پہچان لیں گے، تو حضرت امام مہدی ان سے کہیں گے کہ حضور آپ نماز پڑھائیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو اس وقت کو کہ میری امت کے علماء کی کیا شان ہوگی۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم کا زمین پر نزول ہوگا، اور فرمایا امام میری امت میں سے ہوگا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور وہ امام کون ہوگا؟ وہ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی ان سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نماز پڑھائیں، فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نہیں، آپ نماز پڑھائیں۔
امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول ہونے کے بعد کیا ہوں گے؟ وہ شریعت مصطفیٰ کے تابع ہوں گے، ان کی کوئی نئی نبوت نہیں ہوگی، وہ اپنے نمبر پر ایز اے نبی موجود ہے، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں اور آخری نبی ہمارے نبی علیہ السلام ہیں۔ تو امام مہدی کے نزول کے وقت کیا ہوگا؟ امام مہدی کے ظہور کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے کیا کریں گے؟ نماز ادا کریں گے۔ پھر امام مہدی کو کہیں گے کہ میں آپ کے یہ جو لشکر آپ نے جہاد دجال کے لیے تیار کیا ہے، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں اور آپ اس لشکر کو جاری رکھیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کو دعائیں دے کے عیسیٰ علیہ السلام روانہ کریں گے۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین کی سرزمین، یہ جو غزہ کی سرزمین ہے، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اور اس سرزمین پر جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے تو فرمایا یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا دجال سے ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس دور کے جتنے بھی عیسائی ہوں گے، تھرو آؤٹ جتنے بھی عیسائی اس دور کے ہوں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے سب کے سب شریعت محمدی کے تابع ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ شریعت محمدی کے کیا ہو جائیں گے؟ تابع ہو جائیں گے۔ پھر صرف دو طبقات رہ جائیں گے، ایک مسلمانوں کا اور ایک دجالی طبقہ رہ جائے گا۔ فرمایا ان کے درمیان پھر فائنل جنگ ہوگی، اور شاید اسی جنگ کو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں غزوہ ہند کہا، جس کو یہ آج کی زبان کے اندر تھرڈ ورلڈ وار کہتے ہیں، کہ ایک ایسا قیامت سے پہلے ایک ایسا وار ہوگا کہ دنیا کا نقشہ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ جو ہے وہ اس دوران امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہیں گے شریعت محمدی اور نائب رسول کی حیثیت سے اس زمین پر موجود رہیں گے، اور نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ کتنے؟ دوبارہ آسمانوں سے زمین پر آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کتنا رہیں گے؟ 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس دوران روایات کے مطابق، احادیث کی خوشخبری کے مطابق آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے۔ 40 سال مزید زمین پر شریعت محمدی نافذ کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ نبی پاک کی امت کا امام پڑھائے گا۔ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی امت کا امام پڑھائے گا، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو تدفین ہوگی، یہ گنبد خضرا میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ آج بھی ایک قبر کی جگہ موجود ہے، جس کی نشاندہی میرے مصطفیٰ پہلے سے کر کے گئے ہیں کہ میری قبر کے ساتھ عیسیٰ، میرے بھائی عیسیٰ کی قبر ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر مبارک، مزار مبارک ہے، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہسٹری آف اسلام معلوم ہونا چاہیے تھی، تو میں نے اس لیے سارا بیان کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم جو ہے وہ ہماری کرسچن کمیونٹی بنا رہی ہے، تو ہم نے کہا جی کہ ہم تو نبی پاک کی حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے میں تم سے زیادہ حق بجانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ بھی شریعت مصطفیٰ کے تابع ہوں گے، اور وہ شریعت مصطفیٰ کے سب سے بڑے مؤید ہوں گے، وہ شریعت مصطفیٰ کے سب سے بڑے نافذ کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک وقت قیامت سے پہلے ایسا آئے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی دجال کا ظلم پہنچا ہوگا، وہاں پر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام واپس اسلام پہنچیں گے۔ وہاں لوگوں کے سینوں کے اندر ایمان کو نقش کریں گے، لوگوں کے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ کو نقش کیا جائے گا۔ یہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تصور، یہ قرآن پیش کرتا ہے، میرے مصطفیٰ پیش کرتے ہیں
یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آپ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا